بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت جب ناپاک رہتی ہے حیض یا پیریڈ کی حالت میں تو کون کون سے کام کر سکتی ہیں؟ اکثر ہماری مائیں اور بہنیں معلوم کرتی ہیں ناپاکی کی حالت میں عورتیں کون کون سے کام کر سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام سوالات اور ڈاؤٹ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی ناپاکی کی حالت میں عورتیں کون کون سے کام کر سکتی ہیں؟ نمبر 1، حیض کی حالت میں آیت کریمہ کا وظیفہ یا آیت کریمہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 2، حیض کی حالت میں آذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، پیریڈ کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، حیض کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کو ہم دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسا کہ آیت الکرسی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اور کوئی بھی سورت جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ہم ان کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، حیض کی حالت میں تینوں قل پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ نمبر 7، قرآن کریم کی تفسیر کو سننا جائز ہے حیض کی حالت میں۔ نمبر 8، حیض کی حالت میں قرآن کریم کو سننا جائز ہے۔ مثلا کوئی قرآن شریف کو پڑھ رہا ہے، اس کو سننا اور قرآن کو دیکھنا جائز ہے حیض کی حالت میں۔ نمبر 9، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے پیریڈ یا حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا سورت جو ہم لوگ صبح و شام دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا سورت تلاوت کی غرض سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 10، جتنے بھی کلمے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ان کو ہم حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 11، تسبیح کو حیض کی حالت میں چھو سکتے ہیں اور چھو کر تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 12، دینی کتابیں، حیض کی حالت میں آپ دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے اردو میں ہو، چاہے عربی میں ہو یا ہندی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں۔ عربی میں صرف قرآن مجید کو پڑھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ نمبر 13، استغفار پڑھنا، حیض کی حالت میں استغفار پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 14، مصلی چھونا، مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنا یہ بھی جائز ہے، دعا اذکار کرنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حیض یا پیریڈ کے جو ایام ہیں، بعض خواتین کے 5 دن اور بعض کے 7 دن اور بعض کے 3 دن اور بعض کے 9 دن کی ہوتی ہے۔ یہ جو 9 دن نماز چھوٹے گی تو عادت میں کمی آ جائے گی اور نماز میں سستی کی عادت ہو سکتی ہے۔ فقہاء اور علماء نے لکھا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ جتنی دیر میں نماز پڑھتی ہیں، آپ اتنی دیر بیٹھ کر
تسبیح، ذکر و اذکار، درود شریف، کلمات وغیرہ پڑھ لیں تاکہ نماز کی عادت باقی رہے۔ اور گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ہر ایک کو پتہ تو نہیں ہوگا آپ ناپاک چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بدگمان ہو سکتا ہے، دیکھو یہ خاتون نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ تاکہ نماز کا شوق باقی رہے اور طبیعت نماز میں لگی رہے، اور یہ فقہا نے جو حیض کی حالت میں خواتین ہو ان کے لیے مستحب عمل یہ لکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔